امام مہدی کیسے امام ہیں کہ جو غیبت میں ہے، جن سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، جن کا میرے پاس واٹس ایپ نمبر نہیں ہے۔ اب جو لوگ شک میں ہیں، الجھن میں ہیں، تو وہ مختلف طرح کے اشکالات کرتے رہتے ہیں۔ 30 صدی ہجری میں امام محمد مہدی کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدہ کلیم کیا کہ وہ تو غیابت میں چلے گئے ہیں اور غار میں وہ جا کے چھپ گئے ہیں اور وہ جا کے قرب قیامت میں نکلیں گے۔ تو پریکٹیکلی تو اب ایسے امام کا مجھے کیا فائدہ ہے جو پچھلے آلموسٹ 1100 سال سے غار میں چھپا بیٹھا ہے، اور کس غار میں ہے، کیسے میں کانٹیکٹ کروں؟ نہ میں اسے واٹس ایپ کر سکتا ہوں، نہ میں اس کے ساتھ کوئی وائس میسیجنگ کر کے اس سے موجودہ زندگی کے حالات پوچھ سکتا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، کعبہ تو مکے میں ہے، پھر عالمین کے لیے ہدایت کیسے ہے؟ وہ تو بولتا بھی نہیں۔ جو عالمین کے لیے ہدایت ہے، جسے عالمین کے لیے خداوند متعال نے کہا ہے کہ یہ تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے، کعبۃ اللہ، نہ تو بولتا ہے نہ لوگوں کے پاس جاتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ یہ تمنا لے کر دنیا سے چلے گئے کہ اے کاش ہم مکہ جاتے، کعبہ دے۔ کعبہ مکے میں ہی ہے، کعبہ کہیں چل کر نہیں جاتا، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا امام ہے جو غیبت میں ہے، جس کا واٹس ایپ نمبر میرے پاس نہیں ہے؟ آپ کے پاس تو کعبے کا بھی واٹس ایپ نمبر نہیں، تو پھر آپ نے یہاں پر کبھی اشکال کیوں نہیں اٹھایا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یا علی مثلک کمثل الکعبہ، تیری مثال ایسی ہے جیسے کعبے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم عزیزان محترم۔ پچھلی ویڈیو میں نے فرقے کیوں بنتے ہیں، گزشتہ قوموں میں فرقے کیوں بنے، خداوند متعال نے کیا وجہ بتائی، آیات قرآنی کے ذریعے سے آپ کو بتایا کہ گزشتہ قوموں میں فرقے کیوں بنے تھے۔ اور اس ویڈیو میں نے مخاطب کیا تھا نام لے کر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو، کیونکہ وہ شیعوں کا نام لے کر ان کے عقائد بیان کر کے اشکالات اٹھاتے ہیں، تو لہذا میں نے ان کا نام لیا۔ عزیزان محترم، آج اس ویڈیو کے اندر مزید اسی موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ قوموں نے وارث کتاب پر شک کیا، اور دوسری جو خداوند متعال نے وجہ بتائی کہ وہ بغض رکھتے تھے وارث کتاب سے، اور علم آنے کے بعد، یعنی تمام تر چیزیں ان پر واضح ہو چکی تھی، اس کے بعد انہوں نے بغض کیا اور شبہ اور الجھن میں پڑ گئے۔ اسی طرح سے خداوند متعال ہماری رہنمائی فرماتا ہے اپنے کلام کے اندر کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ نے جو گزشتہ قوموں کے اندر وارث کتاب بنائے تھے اس کے لیے فرمایا کہ وہ میرے برگزیدہ بندے تھے، میرے چنے ہوئے بندے تھے، میرے انتخاب کیے ہوئے بندے تھے۔ تو جو کتابیں گزشتہ قوموں کے اندر گزری، اللہ رب العالمین نے ان کے وارث ہزاروں میں بنائے۔ ایک نبی آتا تھا جو کتاب لے کر آتا تھا، اس کے بعد دوسرے انبیاء آتے تھے، اس کتاب پر عمل کرواتے تھے، نئی کتاب لے کر نہیں آتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے گزشتہ کتابوں کے اندر جو منسوخ ہونی تھی، جن کو تمام ہونا تھا، ان کے تو وارث ہزاروں میں قرار دیے، لیکن یہ قرآن جسے قیامت تک باقی رہنا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اس کا کوئی وارث قرار نہیں دیا۔ کیا یہ آپ کو ممکن لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن امام ہے، قرآن خلیفہ ہے، قرآن ہی حقیقی امام ہے؟ عزیزان محترم، نہیں۔ جس طرح سے گزشتہ کتابوں کے اندر اللہ رب العالمین نے وارث قرار دیے، قیامت تک اللہ رب العالمین نے قرآن کے وارث بھی قرار دیے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کا ایک آئین ہے اور اس کی شرح کرنے والے اس کے شارحین موجود ہیں۔ وہ کلام جو خدا کا دیا ہوا آئین ہے، جس کے مطابق انسانوں نے زندگی گزارنی ہے، کوئی اس کا شارح ہی نہ ہو، کوئی اس کا میزان ہی نہ ہو، کیونکہ اس نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے انبیاء کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا۔ وَالْمِيزَانَ، اور میزان کو نازل کیا۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگوں میں عدل قائم کریں۔ میزان کو بھیجا اور کتاب کو بھیجا، دو الگ الگ چیزیں ہیں، کتاب اور میزان۔ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے درمیان عدل قائم ہو، اس کے لیے کتابیں بھی بھیجی،
اور میزان بھی بھیجا۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے وارثوں کو قیامت تک کے لیے بیان فرما دیا، ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت عترتی، ترکتم فیکم خلیفتین کتاب اللہ واہل بیت عترتی۔ دونوں حدیثیں ہیں، اور دونوں کے بعد یہ بات ہے کہ قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے کی ہم پلہ ہیں، یہ دونوں ہم وزن ہیں، یہ دونوں ہدایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ جو دوسرا اشکال اٹھایا جاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اب امام بنے، خلیفہ بنے، وہ اہل بیت سے آنا چاہیے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا اور اپنی جماعت سے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ گمراہ نہ ہو تو کتاب اور اہل بیت کی سے متمسک رہنا، اگر ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ تو جو امت کا رہبر بنے، جو امت کا سربراہ بنے، جو امت کا امام بنے، جو امت کا خلیفہ بنے، وہ اہل بیت سے ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، پھر یہ اشکال اٹھایا جاتا ہے کہ امامت کوئی ڈیوائن عہدہ نہیں، یہ لوگوں کا اختیار ہے کہ لوگ جسے چاہیں انتخاب کر لیں۔ اگر امامت ایک ڈیوائن عہدہ نہیں ہے تو پھر آپ امام مہدی کے انتظار میں کیوں ہیں؟ امام مہدی کا اللہ کی طرف سے آنا، دنیا کو عدل سے بھر دینا، دنیا میں امن قائم کرنا، دنیا میں ایک نظام نافذ کرنا، یہ ساری کی ساری ذمہ داری امام مہدی کی ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہے۔ تو انتظار ہو رہا ہے امام مہدی کے آنے کا، تو وہ جو ان کا آنا ہے، ان کا عہدہ ہے، وہ ڈیوائن ہے۔ جس طرح امام مہدی کا عہدہ ڈیوائن ہے، اسی طرح پہلے جو اس وقت رسول خدا کے بعد امام آئے، اور وہ بھی عہدہ ڈیوائن ہے اللہ کی طرف سے۔ اور خداوند متعال نے اپنے کلام میں فرما دیا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، کہ تمہارا رب جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اختیار دیتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ تم کسے مختار بناؤ۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تمہارے ان شرکوں سے پاک ہے۔ عزیزان محترم، اب جو لوگ شک میں ہیں، الجھن میں ہیں، تو وہ مختلف طرح کے اشکالات کرتے رہتے ہیں کہ یہ امام مہدی کیسے امام ہیں کہ جو غیبت میں ہیں، جن سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، جن کا میرے پاس واٹس ایپ نمبر نہیں ہے، جن کا فون نمبر میرے پاس نہیں ہے، میں ان سے کیسے رابطہ کر سکتا ہوں؟ تو یہ واٹس ایپ کا ہونا، موبائل کا ہونا، اگر آپ پیچھے جائیں تھوڑا کچھ عرصہ تو نہ فون ہوا کرتے تھے، نہ واٹس ایپ ہوا کرتا تھا۔ یہ اس دور کی ایجاد ہے جسے آپ اشکال بنا کر اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسا امام ہے جس سے میرا رابطہ نہیں ہے۔ 30ویں صدی ہجری میں امام محمد مہدی کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدہ کلیم کیا کہ وہ تو غیابت میں چلے گئے ہیں اور غار میں وہ جا کے چھپ گئے ہیں اور وہ جا کے قرب قیامت میں نکلیں گے۔ تو پریکٹیکلی تو اب ایسے امام کا مجھے کیا فائدہ ہے جو پچھلے آلموسٹ 1100 سال سے غار میں چھپا بیٹھا ہے، اور کس غار میں ہے، کیسے میں کانٹیکٹ کروں؟ نہ میں اسے واٹس ایپ کر سکتا ہوں، نہ میں اس کے ساتھ کوئی وائس میسیجنگ کر کے اس سے موجودہ زندگی کے حالات پوچھ سکتا ہوں۔ یہ سوال اٹھانے سے پہلے آپ قرآن پر تو تھوڑا سا غور و فکر اور تدبر کرتے تو کبھی بھی یہ اشکال نہ اٹھاتے کہ یہ کیسا امام ہے جو غیبت میں رہ کر ہدایت کرتا ہے۔ یہاں پر اب آپ کے سامنے میں چند چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسباب ہدایت بہت سارے ہیں قرآن میں، لیکن 4 اسباب ہدایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سبب ہدایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے محمد تم صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہو۔ دوسرا سبب ہدایت ہے امام، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہم نے امام قرار دیے جو ہمارے امر سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ تیسرا سبب ہے ہدایت کا کلام خدا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے جس میں تمام کا تمام بیان ہے اور ہدایت ہے، بشارت ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ چوتھا جو سبب ہے ہدایت کا کہ خداوند متعال نے فرمایا اپنے کلام میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یہ بیت اللہ جو کعبہ کے اندر ہے پہلا اللہ کا گھر ہے، یہ تمام عالمین کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ عزیزان محترم، 4 اسباب میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہدایت کے۔ پہلا سبب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، دوسرا سبب امام، تیسرا سبب قرآن، چوتھا سبب کعبۃ اللہ۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، کلام کرتے تھے لوگوں کے سامنے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے،
تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول خدا بولتے تھے، لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے۔ امام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے، اللہ کے امر سے بلاتے تھے، لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔ اس کے بعد سبب ہے قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، تو قرآن کی آیتیں کیونکہ کلام خدا ہے، یہ ہمیں ہدایت کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کلام خدا کو سن کر ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ رسول خدا اپنے کلام سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا کر ہدایت کرتے ہیں۔ امام لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، امام انسان ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں، کلام کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں۔ لیکن چوتھا سبب جو عالمین کے لیے ہدایت ہے، جسے عالمین کے لیے خداوند متعال نے کہا ہے کہ یہ تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ کعبۃ اللہ نہ تو بولتا ہے نہ لوگوں کے پاس جاتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ آج سے آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو ویڈیو کیمرہ نہیں تھے اور موبائلز نہیں تھے اور لائیو نشریات نہیں ہوا کرتی تھی، تو کئی لوگوں نے کعبے کو دیکھا بھی نہیں تھا کہ کعبہ دکھتا کیسا ہے، تصاویر نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ یہ تمنا لے کر دنیا سے چلے گئے کہ اے کاش ہم مکہ جاتے، کعبہ دیکھتے۔ یہ استطاعت جو رکھتا ہے وہی جاتا ہے اور کعبے کی زیارت کرتا ہے۔ کعبہ مکے میں ہی ہے، کعبہ کہیں چل کر نہیں جاتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ سوال یہ ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، کعبہ تو مکے میں ہے، پھر عالمین کے لیے ہدایت کیسے ہے؟ وہ تو بولتا بھی نہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا امام ہے جو غیبت میں ہے، جس کا واٹس ایپ نمبر میرے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو کعبے کا بھی واٹس ایپ نمبر نہیں ہے، تو پھر آپ نے یہاں پر کبھی اشکال کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ کے پاس تو کعبے کا کوئی ٹیلی فون نمبر بھی نہیں ہے، یہاں پر آپ نے کیوں اشکال نہیں اٹھایا؟ آپ کو چاہیے کہ یہاں پر بھی اشکال اٹھائیں کہ اللہ نے جسے عالمین کے لیے ہدایت قرار دیا ہے وہ تو بولتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ غور و فکر کرتے تو امام مہدی کے لیے یہ چیز نہ کہتے۔ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر در حقیقت کیونکہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی تفاسیر کو نہیں پڑھتے، ان کے بیان کیے ہوئے کلام کو نہیں پڑھتے، لہذا آپ الجھن میں ہی پڑے رہیں گے۔ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، ایک جگہ پر رہ کر، غیبت میں رہ کر۔ ہم یہاں رہتے ہیں پاکستان میں، کعبہ مکے میں ہے، لیکن عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ وہ کس طرح سے ہے یہ آپ کو سوچنا پڑے گا، اس پر غور و فکر کرنا پڑے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یا علی مثلک کمثل الکعبہ، تیری مثال ایسی ہے جیسے کعبے کی۔ کعبہ کسی کے پاس چل کر نہیں جاتا، لوگ کعبے کے پاس چل کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک ڈائریکشن چاہتا ہے تمام کے تمام مسلمانوں کی، کہ وہ تمام کے تمام مسلمان دنیا میں کہیں پر بھی ہوں، وہ کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ایک اولی الامر جس کی تمام کے تمام مسلمان کہیں پر بھی ہوں، اس کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اس کی اطاعت و فرما برداری سے وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ امام کعبے کی مثل ہوتا ہے، ایک فرد جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت، ایک فرد جو تمام انسانوں کے لیے امام، ایک فرد جو پورے قرآن کا معلم، پورے قرآن کا جاننے والا۔ یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غیبت میں جانے کا فلسفہ فقط امام مہدی کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو تاریخ انبیاء میں ہے، یہ تو سنت انبیاء ہے کہ خداوند متعال اپنے کلام میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ ہم نے جب انبیاء سے عہد لیا کہ جب تمہیں ہم کتاب دے دیں، دانائی دے دیں، حکمت دے دیں، تو تم پر اگر کوئی رسول آئے، نبی آئے جو تمہاری تصدیق کرے تو تم اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ان سے اقرار لیا اور اقرار لینے کے بعد کہا کہ تم مجھ پر شاہد ہو، میں تم پر شاہد ہوں۔ انبیاء جب آتے تھے وہ رسول خدا کے آنے کی تصدیق کرتے تھے۔ ہر نبی کی اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ اپنی قوم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منوائے۔ آپ کے پاس اتنی بڑی مثال موجود ہے، حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے رسول خدا منوائے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد،
میں اپنے سے پہلے آنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، نبی کی تصدیق کرتا ہوں، اور جو میرے بعد نبی آئے گا، جو میرے بعد رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے یہ منوا رہے ہیں کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے، جو رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ 500 سال بعد رسول خدا دنیا میں تشریف لائے۔ جو لوگ حق پر تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، جو حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے تھے، وہ انتظار میں تھے، بلکہ جو مومنین مخلص تھے ان کی نشانی تھی کہ وہ اللہ کی توحید کی گواہی دیتے تھے، پھر حضرت عیسیٰ کی رسالت کی گواہی دیتے تھے، پھر یہ جملہ کہتے تھے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو وہ لوگ جو 500 سال انتظار میں بیٹھے رہے، جو مخلصین تھے، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ عیسیٰ میں کس کے انتظار میں بٹھا کر گئے ہیں جس کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہمارے ساتھ، جس کا کوئی واٹس ایپ نمبر نہیں۔ انبیاء کو اللہ رب العالمین نے رسول خدا کے انتظار میں بٹھایا، رسول خدا کی تصدیق کروائی، رسول خدا کو منوایا تمام انبیاء نے اپنی امتوں سے، اور جو مومن مخلص ہوتے تھے وہ رسول خدا کے آنے کا یقین کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی تصدیق کی، اور لوگ ان پر ایمان لائے۔ جو مخلصین تھے، وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کہتے تھے، ان سے ہٹ کر جو حقیقی دین پر تھے، وہ یہ اس بات کی گواہی دیتے تھے اور کبھی شک میں نہیں پڑے کہ عیسیٰ ہمیں کس کے انتظار میں بٹھا کر گئے ہیں جس کا کوئی رابطہ ہی نہیں۔ عزیزان محترم، بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے، آہستہ آہستہ ترتیب وار مراحل کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ان تمام مسائل کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی۔ جیسا کہ میں نے کعبے کی مثال دی آپ کے سامنے کہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، تو جس طرح کعبہ پردہ غیبت میں عالمین کے لیے ہدایت ہے، جو تمام جگہ پر موجود نہیں لیکن عالمین کے لیے ہدایت ہے، اسی طرح امام غیبت میں بھی ہو لیکن عالمین کے لیے ہدایت ہے، عالمین کا امام ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو میری تمام جو دی ہوئی دلائل ہیں یہ سمجھ آئے ہوں گے، اور مرحلہ وار اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے ہم بات کریں گے، کیا نبی کے بعد کوئی معصوم ہو سکتا ہے؟ کیا نبی کے بعد وحی آ سکتی ہے؟ کیا نبی کے بعد اسی طرح ڈیوائن عہدہ؟ اس کو مزید واضح کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ ہمیشہ خوشحال رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔